بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ وہ موضوع آپ بھی جانتے ہیں اور میڈیا کے پر بھی بات چل رہی ہے۔ وزیر اعظم سے سوال کیا گیا یہ اسرائیل اور فلسطین کے حل کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ اسرائیل فلسطین کو تسلیم کرے اور فلسطین اسرائیل کو تسلیم کرے، یہی حل ہے اس کا، اور کوئی حل نہیں ہے۔ 70 سال ہو گئے ہیں، آج تک ہم نے اپنے موقف میں کوئی نرمی نہیں دکھائی، اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب جو نگران ہیں کاکڑ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ کیا پس پردہ کوئی ہی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تو نہیں ہے؟ آپ نے بیان سنا ہوگا، یہ بھی سنیے۔ تو اس سے سوال یہ پڑتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دو ریاستی حل ہی ہے اس کا، تو پھر آپ یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ دو ریاستی حل ہے، یعنی کہ اسرائیلیوں کے لیے اسرائیل کی سرزمین، فلسطینیوں کے لیے فلسطین کی سرزمین۔ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہ پاکستان کہہ رہی ہے، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ جب ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان اے وے ہم اسرائیل کے وجود کو ہی نہیں تسلیم کر رہے، جو کہ اور قائد اعظم کے اس بیان سے نہیں رکانے کر رہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تو اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ کو، نہیں ہونا چاہیے، اس کا وجود کے خلاف ہم اس کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہوتے کیا؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں، پالیٹکس جو ہے نا وہ ڈویبل کا نام ہے۔ آپ اس بیان کو سن سکتے ہیں، مزید سوشل میڈیا کے پر موجود ہے۔ تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ کوئی ان کی بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے قائد اعظم کی بات، بلکہ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے حالات کچھ اور ہیں، پہلے حالات کچھ اور تھے۔ تو گویا کہ یہ پس پردہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی اور اسے تسلیم کرنے کی ایک مضمون کوشش بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری کوششیں ہو چکی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، اور لیکن کسی وجہ سے عوام کی دباؤ کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ آئے ہیں نگران، یہ تو کیونکہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کے لیے کوئی راستے ہموار کیے جائیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اسرائیل کو امریکہ کا ناجائز بچہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے، آج حالات کچھ اور ہیں، ہمیں کچھ اور اس میں تبدیلی کرنی چاہیے، قانون بنانے میں اور نرمی کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ ہم بطور ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنا ایسے ہی ہے گویا کہ اسے پروٹوکول مہیا کرنا اور اس کی عزت و افزائی کرنا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسرائیلیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ علیہم الذلہ والمسکنہ، محتاجی اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے، قیامت تک یہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ آج ہم یہ دھکے تو ان کے نصیب میں ہیں، کھاتے آ رہے ہیں، کھاتے رہیں گے۔ اگر ہم اس کو غاصب نہیں مانتے، ان کو ایک مکمل سلطنت مانتے ہیں، حکومت مانتے ہیں، ریاست مانتے ہیں، گویا کہ ہم نے ان سے ذلت و رسوائی کو ہٹا دیا ہے اور ان کو جگہ دے دیا، گھر دے دیا ہے۔ اور یہ فلسطین کے اوپر غاصب ہیں، قابض ہیں، فلسطین کے علاقے میں فلسطین کی مہربانی سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے ہیں کہ فلسطین نے ان کو پناہ دی اور یہ چل کے مالک بن گئے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں نا، ایک سریکی کی مثال ہے کہ بھا چاون واسطے آئی تے چول دی مالک بن بیٹھی۔ یعنی یہ خاتون، دیہات کا ماحول ہوتا ہے، کسی جگہ ماچس وغیرہ نہیں ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے گھروں سے جا کر آگ وغیرہ لے کر آتے ہیں، جو انگارے وغیرہ لے کر آتے ہیں، تاکہ اپنے گھر میں جو چل ہے اس میں انگارے آگ جلا سکیں۔ تو ایک خاتون آئی اور اس نے انگارے لینے کے لیے، جو جس کی چل پر آئی نا، وہ خاتون کہیں آگے پیچھے تھی۔ اس نے کہا کہ بی بی صاحبہ، یہ نا جو آگ ہے وہ ختم ہو رہی۔ اس نے کہا ایسا کرو، اس کو تھوڑی آگے کر دو، یہ کہ بھا سور دو۔ بھا سورن بیٹھی اتنی بہ گئی۔
انہوں نے کہا مئی اپنی بھا چاہ کے گھر ون تو کیوں تھک بہ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا میرا بھی تو حصہ ہے نا. تو بھا چاہن واسطے آئی تے بھا چول دی مالک بن بیٹھی. اے حساب اسرائیل دا آئے گا. فلسطین دے وچ پناہ انہیں کو ملی آئے تے اتنے قابل سی گا ملک ہی سارا آئے گا. تو لہٰذا یہ غاصب ہیں اور پوری دنیا ان سے پریشان ہے. جہاں بھی جاتے ہیں یہ فتنہ فساد ان کی رگ رگ کے اندر بسا ہوا ہے. اور ہٹلر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج ہٹلر ہوتا تو یہ جو بچے ہوئے ہیں یہ بھی نہ ہوتے ہیں، یا ہٹلر نے جو غلطی کی ہے وہ نہ کرتا، یہ جتنے بھی تھے سب کو اڑا دیتا تو یہ اچھا تھا. آج یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی نہ کرتے ہیں. اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہود تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے دین کی، ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے، ان کے دین کی اتباع نہیں کرو گے، ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے، اس وقت تک تم وہ یہود تم سے راضی نہیں ہو سکیں گے. اسی طریقے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی ہے، جہاں بھی یہ رہیں گے ذلت و رسوائی ان کے ساتھ جائے گی، جبکہ ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہونا چاہیے. اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ فسادی ہیں، زمین کے اندر ہمیشہ فساد ہی برپا کرتے رہیں گے. تو لہٰذا یہ اسرائیل کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حماس اور یہ فلسطین اور حماس یہ سمجھ لیں کہ یہ آخری چٹان ہے. اگر یہ چٹان ہٹ گئی نا تو پھر ان کا جو منصوبہ ہے اسرائیل گرینڈ اسرائیل کا، تو یہ اسرائیل سے لے کر یہ خیبر تک، مدینے تک یہ مار کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ خیبر بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، وہاں ہم تھے تو لہذا ہم وہاں تک جائیں گے. تو یہ گرینڈ اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے جس کو فلسطین نے، حماس نے روک کے رکھا ہے. اگر یہ آخری چٹان ہل گئی نا تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک ایک کی باری آتی جائے گی. منگول کا زمانہ تھا چنگیز خان کا، اور ان کے سامنے سب سے پہلا جو آیا نا اس کو روکنے والا وہ تھا سلطان جلال الدین خوارزمی. انہوں نے سب سے پہلے اس کو روکا اور 2 سال تک اکیلا لڑتا رہا. ہر ایک سے، بغداد کے خلیفہ سے، دیگر آس پاس کی ریاستوں سے کہا کہ میری مدد کرو، مجھے افرادی قوت دو، مجھے سامان دو، مجھے تلواریں دو، اور میں اس کو روکوں گا، منگولوں کا جو سیلاب ہے اس کو روکوں گا. 2 سال تک آپ نے روکا، لیکن بغداد کے خلیفہ نے، اہل بغداد نے کوئی ہیلپ نہیں کی. تو 2 سال تک وہ لڑتا رہا. انہوں نے کھلی چھٹی دی، انہوں نے کہا اس کو ماریں، جلال الدین کو ماریں، اس کی سلطنت کو ختم کریں، اس کے عوام کو تباہ کریں، لیکن بغداد کی طرف نہ آئیں. تو اس نے کھلی چھٹی دے دی. آخر میں کیا ہوا، اس نے جلال الدین خوارزمی 2 سال تک تو یہ لڑتا رہا، لیکن جب یہ ختم ہو گئی، ان کی سلطنت بھی ختم ہو گئی، عوامی قوت بھی ختم ہو گئی، یہ ہندوستان چلے آئے. اس کے بعد جو حشر نشر منگولوں نے، چنگیز خان نے بغداد کے ساتھ کیا، خلیفہ بغداد اور عوام بغداد کے ساتھ کیا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. 20 لاکھ لوگ اس میں مارے گئے تھے. 20 لاکھ لوگوں کو اس نے جلایا تھا، مارا تھا، پورا شہر ختم کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا. دوبارہ اس کو آباد کیا گیا. تو یہ تاریخ ہے، ہمارا حصہ ہے. تو ہم تاریخ سے سبق نہیں لے رہے. تو یہ منگولوں والا سلسلہ ہی ہے، وہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست سے نکلے اور پوری دنیا کو انہوں نے فساد پھیلایا. اور اسی طریقے سے یہ بھی اب چھوٹی سی ریاست ہے، یہ اب بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کا منصوبہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک جائے گا. تو لہٰذا یہ فلسطین اور حماس یہ آخری چٹان ہے. یہ چٹان اگر ایک بار ہل گئی نا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. اتنے اسلامی ملک ہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک اپنی عوام کا سوچتا ہے، اپنے ملک کا سوچتا ہے، لیکن یہ ملک کی بات نہیں ہے. تم مسلمان ہو نا، جب تک مسلمان ہو یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ. یہودی بھی بن جاؤ یہ تمہیں پھر بھی قبول نہیں کریں گے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان اس کو سپورٹ نہ کرے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی غلطی نہ کرے، نہیں تو اس کا بہت بڑا خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑے گا.